وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، آزادی کے اس مہینے میں جن حالات اور کیفیات کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں، وہ حالات پر امید بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں۔ ہمارے ہاں آزادی کا جو تصور لیا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہر پابندی سے آزاد سمجھنا اور ہر قانون، قاعدے اور کلیے سے ماورا سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چلتا ہوا پنکھا، اس کو پیچھے سے پاور ملی اور یہ اپنی اس پاور کے ساتھ گھوم رہا ہے، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ جان چھڑانا چاہے پیچھے اپنی پاور سے، یا یہ الٹا گھومے اور اپنی مرضی کرے، اپنے دائرے سے باہر نکلے، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو بھول جائے، تو اس کا نہ تو کوئی مقصد رہے گا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ تباہی اور بربادی ہے۔ دوسری طرف آزادی کا جو مفہوم ہمارے بڑوں نے متعین کیا، یا جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، وہ یہ اصول اور مفہوم ہے کہ انسان اپنے قاعدے میں، اپنے کلیے اور قانون میں، اصول و ضوابط میں، اپنی حیثیت میں، اپنی اوقات میں اللہ کا پابند ہے، اور جب وہ اس پابندی کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس دائرے میں رہ کر اسے عمل کی آزادی ہونی چاہیے، اور آزادی میں نظریات بھی آزاد ہوں، جسم بھی آزاد ہو۔ یہ دو چیزیں کامل آزادی کی نشانی ہیں۔ آج کی یہ ہماری ملاقات اسی موضوع پر رہے گی کہ ہمارے ہاں نظریاتی طور پر کیا غلامیاں ہیں، اور جسمانی طور پر ہم اغیار کے کس طریقے سے غلام بن چکے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اس کو تیسرے نمبر میں لگا، آپ دیکھیں ذرا، اس کو تیسرے نمبر میں اس کو لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس فکری آزادی بھی ہونی چاہیے اور نظریاتی طور پر بھی وہ آزاد ہونا چاہیے۔ جب یہ آزادیاں اس کو ملتی ہیں تو اس میں ہمیں کچھ مثالوں کی ضرورت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک گاڑی کا ٹائر ہے، وہ اپنے ایک مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ جب تک وہ جڑا ہوا ہے اور گھوم رہا ہے، گاڑی حرکت کر رہی ہے۔ اور اگر وہ ٹائر یہ کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اپنی مرضی اور اپنی سپیڈ سے آگے جانا چاہتا ہوں، تو گاڑی کسی کھڈے میں جا کر لگتی ہے اور پھر تباہیاں لے کر آتی ہے۔ اس لیے ہمارا جو مقصد اور مفہوم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا جو دو قومی نظریہ ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا اور جس کی بنیاد پر اس وطن کو ہم نے حاصل کیا تھا، وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم جسمانی طور پر بھی آزاد ہوں، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارے خیالات، ہمارے افکار، ہماری سوچیں، ہمارے گمان، ہم ہر چیز میں آزاد ہوں،
اور یہ آزادی اس وقت کامل بن گئی جب ہم نے یہ نعرہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس خطے کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر اگر کسی کی بالادستی ہوگی، حاکمیت ہوگی، حاکمیت کا سرچشمہ ہوگا تو وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اپنی جسمانی آزادی کو دیکھتے ہیں تو جسمانی آزادی یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو من میں آئے، جو دل کرے وہ کر گزرے۔ جسمانی آزادی کا مطلب یہ تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرنے میں پوری طور پہ آزادی ہو۔ آپ آج بھی اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ گائے کی قربانی پر وہاں پابندی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر رہ کر اتنے آزاد ہوئے کہ ہم نے حلال اور حرام کے فرق کو بھلا کر ہر کسی کو ذبح کر دیا، رشتوں کو ذبح کیا، اور اسی طریقے سے اپنے معاملات کو ذبح کیا، اور پھر جب کھانے پینے کی بات آئی تو ہم نے کھوتے بھی ذبح کر کے عوام کو کھلائے، اور ہم یہ سمجھے کہ جی میں تو آزاد ہوں، میرا جو دل کرے میں کر گزروں، میرے کو پوچھنے والا نہیں، کوئی میرا حساب کتاب لینے والا نہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے میرا بھائی جہاں عمل کی آزادی کی بات ہو تو وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اذان دینے میں آزاد ہوں، آپ نماز ادا کرنے میں آزاد ہوں، آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ زکوٰۃ دے سکیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اذان سے ماورا سمجھ لیا۔ رب کا غلام آواز دے رہا، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم اتنے آزاد ہوئے کہ ہم نے اپنے رب سے کہا کہ ربا تیری حیثیت نہیں ہے، ہمارے کام کی حیثیت ہے۔ ہم اپنی مصروفیات میں، اپنے معاملات میں الجھ گئے، اور الجھتے اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش میں اور اس لالچ اور حرص میں ہم اتنے آگے چلے گئے کہ ہمیں نہ اذان کی اہمیت کا پتہ رہا، نہ ہم نماز کی طرف آ سکے، اور پھر عبادات سے پیچھے ہٹتے ہمیں اغیار نے ویسے اغوا کر لیا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اغوا کر رکھا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ انداز کہ جس میں خطہ سرزمین کے اوپر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور آپ بلال سے کہہ رہے ہیں بلال اٹھیے، اذان دیجئے، اقامت دیجئے، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچائیے۔ مومن کے دل کا سکون، اس کا اطمینان، اس کی تسلی رب کو سجدہ کرنے میں ہے، نہ کہ اپنے رب کو چھوڑ کر اغیار کی گود میں جا کر بیٹھ جانا اور ان کے کلچر اور تہذیب اور ثقافت کو اپنا سمجھنا۔ اور پھر ہم وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر گانے فلمائے جا رہے ہیں، شراب کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ میرا بھائی یہاں پر اسلام نے ہمیں جو آزادی کا تصور دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عملی طور پر رب کی بندگی کرنے میں، رب کی پوجا کرنے میں، اس کی پرستش کرنے میں کلی طور پر آزاد ہوں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ لیکن ہم نے کلمے کی پابندیوں سے، اپنے دین کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، تو یاد رہے کہ یہ آزادی نہیں بلکہ بربادی ہے۔ ہم بربادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ جو ہمیں مزاج دیتی ہے، ہمیں مزاج یہ دیا ہے کہ ماننا کہ آپ کا جسم آزاد ہے، اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی آنکھ وہ دیکھے جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ بد نظری کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، شریعت یہ نہیں چاہتی۔ آپ کو جو شریعت نے سبق دیے ہے، جو آزادی دی ہے، آنکھ آپ کو دی ہے، آپ وہ دیکھیں جس کا رب نے حکم دیا ہے۔ رب نے آپ کو کان دیے ہیں، اس کان کے اندر کسی مستی کی مست میں مست ہو کر بندے کو یہ نہ ہو کہ میں نے جو بھی سننا ہے میں سن لوں اور پھر یہ میری روح کی بھی غذا بن جائے۔ مالک نے اس لیے یہ کان نہیں دیے، نہ ہمیں اس لیے آزاد کیا ہے، اور مالک نے زبان بھی دی ہے، جو منہ میں آئے بول دو یہ بھی نہیں ہے۔
بلکہ زبان کی بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور اگر آنکھ، کان اور دل اور پھر زبان ان چیزوں کو دیکھا جائے تو میرا بھائی چند ایک چیزیں سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں دہی بنانے کے لیے دودھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا دہی لگایا جاتا ہے۔ اب اگر ہمارا یہ مقصد دہی بنانے کا ہے، ہم دہی حاصل کرنے، اچھا مقصد ہے، بھلا مقصد ہے، حاصل کیجئے، لیکن اگر دودھ کا مقصد ابھی آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے دہی بنانا ہے تو میرا بھائی پھر دہی سے دودھ کو دور رکھیے۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی اس میں گر گیا تو منو ٹنوں کا دودھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ آپ گھی بنانا چاہتے ہیں، مکھن کو گرم کر رہے ہیں، آپ اس کو پراپر ہیٹ دے رہے ہیں، آپ گھی حاصل کر رہے ہیں، آپ کا مقصد بڑا ہے، حاصل کیجئے۔ لیکن جب آپ کا مقصد نہیں ہے، بلا وجہ اس کو گرم نہیں کیجئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مخلوط نظام تعلیم کے نام پر، کو ایجوکیشن کے نام پر، ہم نے مرد اور عورت کو ایک جگہ پر جمع کر دیا اور پھر کہا کہ یہ آزاد ہیں، جو دل چاہے کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں، الگ ہو کر بیٹھیں، کسی بند کمرے میں چلے جائیں، یہ اپنی مرضیاں کریں، ان کا جسم ہے، ان کی مرضیاں ہیں، اس لیے ہم آزاد نہیں ہوئے تھے۔ یاد رکھیے کہ اگر اس طریقے سے ہم چلیں گے تو ہم آزاد نہیں ہو رہے بلکہ ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے جسم کو اللہ کی بھی پابندیوں سے آزاد کر کر شیطان کی بندگی میں دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مالک نے کہا تھا لا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان کے قدموں پر چلنے والا وہ فحاشی کا رسیا بن جاتا ہے، اسے گند سے محبت ہوتی ہے، وہ فحش بن جاتا ہے، اسے لچر پن سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اسے پاک چیزوں سے، پاکیزہ ہستیوں سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے جسمانی معاملات کو جہاں پر اللہ نے ہمیں آزاد کیا ہے، آپ مچھلی کی مثال لے لیجئے، جب تک وہ پانی میں ہے زندہ ہے، اور جب مچھلی کا دل کناروں سے بھر جائے، پانی سے بھر جائے، اسے صحرا کی آوازیں آنا شروع ہوں، وہ اپنے پانی سے باہر نکل کر صحرا کی چکا چوند ریت کے اوپر جانا چاہے، اللہ کی قسم تڑپ تڑپ کر مرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یا اس بھیڑ کی مثال لیجئے جس کے مالک نے ایک باؤنڈری لائن لگا کر اسے ایک باڑے کے اندر بند کیا ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے بھیڑیے اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ تو ایک دائرے کے اندر ہے، تیرے اوپر پابندیاں ہیں، تو سختیوں کے اندر ہے، اور پھر وہ بھیڑ لالچ میں آ کر اپنی حفاظت کے حصار سے باہر نکلے، چادر اور چار دیواری کو چھوڑ جائے، بے وفائی کر جائے، اور پھر ہمارے ہاں سرف ایکسل کے نام کے اوپر یا ایریل کے نام کے اوپر ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سبق دیا جائے کہ یہ چادر اور چار دیواری یہ قید خانہ ہے، یہ قید تنہائی ہے، باہر نکلیے، دنیا کو اپنا آپ دکھائیے، پھر اترتے ہوئے دوپٹے اور کم ہوتے ہوئے کپڑے، اور پھر اسی طریقے سے جسموں کو نوچتے ہوئے بھیڑیے۔ یہ آزادی نہیں میرا بھائی، بربادی اور تباہی ہے۔ یہ وطن، یہ سرزمین جہاں ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر پرو دیا تھا، عزتیں نیلام ہو گئی تھی، بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی، دریاؤں کے پانیوں کے رنگ سرخ ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کاروبار ختم ہو گئے، خاندانی نظام ختم ہو گئے، ٹریڈ اور بزنس ختم ہو گیا، ان ساری چیزوں کو خیر باد کہہ کر ایک ایسے خطے کی طرف ہمارے بزرگوں نے قدم بڑھائے جہاں لا الہ الا اللہ کی بالادستی ہو، جہاں ایک اللہ کا نظام ہو، حاکمیت ہو تو اللہ کی ہو، کتاب و سنت کا پرچار ہو۔ ہم اسی شریعت سے بھاگنے لگ گئے، ہم نے خود کو اسی سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ تو میرا بھائی یہ جسمانی طور پر ہم آزاد تو ہوئے، لیکن ہم اپنی رسی اپنے رب کے ہاتھ میں دینا بھول گئے۔ عربی زبان کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی رسی آپ کسی بچے کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیں اور بچہ اسے جدھر چاہے لے جائے، جس طرف چاہے گھمائے۔ مالک نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہم نے اپنی رسی کس کو دی ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بکری دلدل میں پھنس گئی، وہ جتنا زور لگاتی اتنا اندر کو دھنستی۔ ادھر ایک بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اس نے بکری دیکھی، اس نے بھی دلدل میں چھلانگ لگا دی، اب دونوں پھنس گئے۔ بھیڑیا کو پھنسا ہوا دیکھ کر بکری ہنسنے لگ گئی۔ بھیڑیا کہتا ہے اس مصیبت کے ٹائم پہ تو کیوں ہنس رہی ہے؟
کہنے لگی میرا تو کوئی مالک ہے جو ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آ نکلے گا، مجھے وہ یہاں سے نکال کر لے جائے گا، تو بتا تیرا کون ہے جو تجھے لینے کے لیے آئے گا؟ اپنے آپ کو کسی مالک کے سپرد کیجئے جو مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں آپ کا سہارا بنے، آپ کا آسرا بنے، آپ کو تھام لے اور آپ کو مکھن سے بال کی طرح باہر نکال دے، آپ کو گزند نہ پہنچنے دے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو استوار کیجئے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ زمین میں اقتدار عطا کرے، رہنے کی جگہ عطا کرے، نماز کا قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات ایک آزاد بندے کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ شریعت کے اس مزاج کو بھی دیکھیے جہاں آزادیاں ہیں۔ مدینہ کی سب سے عظیم مسجد، دنیا کی بڑی بڑی مساجد میں اور سب سے بڑھ کر فضیلت کی حامل مسجد نبوی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک آزاد اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اور اس عظیم ریاست کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یہاں پر پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے ایک اعلان کیا، لوگوں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے جو مردوں کی صف، اور عورت کی نماز اگر سب سے افضل ہو سکتی ہے وہ اس کے گھر کے آخری حصے میں ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی آپ نے یہ مخلوط نظام نہیں چلنے دیا۔ وہ دنیا کی سب سے افضل جگہ، سب سے افضل لوگ، سب سے اعلیٰ ریاست، اور وہاں پر بھی اس نظام سے مسلمانوں کو آزاد کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ اسلام کا جو نظام ہے، مرد اپنے دائرے کے اندر رہے اور عورت اپنے دائرے کے اندر رہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنی نظریاتی آزادی کی، یہ تو تھی ہماری جسمانی آزادیاں، جب ہم اپنے نظریات کی طرف آتے ہیں تو ہماری ہی قوم کا فرد، ہمارا ہی جوان جس کی پیدائش ایک مسلمان گھر میں ہوئی، وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے؟ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ میرا بھائی یاد رکھو، یہ عقیدے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ویسے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ و صفاتہ، اللہ ویسا بلند ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر رات کے پچھلے پہر تشریف لاتا ہے، ویسے لاتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم محدود ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، ہم لا محدود کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طریقے سے جہاں تک نظریات کی بات کی جائے تو نظریات میں انسان پابند ہوتا ہے۔ مثلا ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم ایک ہی فرد کو اپنا باپ کہیں گے اور ایک ہی عورت کو اپنی ماں کہیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں پابند کیا، ہم ایک گھر کے اندر پیدا ہو گئے، اور جب اس گھر کے اندر پیدا ہو گئے مالک نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اے بندے ہم نے تجھے دونوں رستوں کی ہدایت دی ہے، اب تو چاہے تو ہمارا شکر گزار بن جا، چاہے تو کفر کا رسیا بن جا، یہ تیری اپنی مرضی ہے، تیرا جو دل کرتا ہے کر گزر۔ اور جب ہم بات اپنے نظریات کی کرتے ہیں تو لوگوں کے درمیان 2 گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو دیندار طبقہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن دین سے بیگانہ ہے، جسے صرف یہ ہے کہ مولوی، مذہب اور اسلام یہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ ہم ان کے لیے ایک پیغام اور اپنے ان بھائیوں کے لیے ایک نظریہ انہی کی زبان میں ان کو دینا چاہتے ہیں۔ نہ ہم دین کی کوئی بات اس وقت آپ کے سامنے رکھیں گے اور نہ کوئی دوسری تیسری بات، ہم اپنے اس ترانے کو لے کر آئیں گے جو ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس کو بڑے عزم کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ پوری قوم جو بھی اس کو سنتا ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ترانے کو بولنا تو سیکھ لیا لیکن اس کو سمجھا نہیں۔
آغاز میں جو سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں، پاک سرزمین شاد باد۔ یہ پاک سرزمین ہے اور بلند و بالا ہے، آباد رہنے والی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ سبق دیا کہ اس کو پاک کریں، شرک سے پاک کریں، بدعت سے پاک کریں، ہندوانہ ماحول سے، رسم و رواج سے، گندے کاموں سے، شیطانیت سے اس کو پاک کریں، ایک اللہ کی بالادستی کو لے کر آئیں۔ لیکن میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اسی زمین کو، اسی پاکستان کو، اسی خطے کو اللہ کی قسم مساجد سے پاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ مساجد کو گرایا گیا، مدارس کو سیل کیا گیا، علماء کو پابند سلاسل کیا گیا۔ یہ کیسی پاک سرزمین بنائی گئی کہ جس میں اسلام کو ہی دبانے کے لیے کوششیں اپنے ہی کرنے لگ گئے۔ پھر کہا کشور حسین شاد باد، یہاں پر جو منہج ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہوگا۔ وہ کشور حسین شاد باد کا سبق بھلا کر، اترتے ہوئے دوپٹے اور پھر بائک کے اوپر بیٹھ کر منہ میں توتیاں دے کر بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر لچر کرنے والے، کیچڑ اچھالنے والے، اور پھر وہی عقل مند جو اس موسم کے اندر، اس دن کے اندر گھروں سے عورتوں کو لے کر باہر نکلتے ہیں، اور وہی جوان پھر جب یہ نظریں چار ہوتی ہیں، عزتوں کی نیلامیاں ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا سبق ہم بھول بیٹھے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، کہ یہ جو نشان ہمیں دیا گیا ہے، یہ عزم کا عظیم نشان ہے۔ عزم کون سا تھا؟ وہ بلال کا عزم تھا جو مکہ کی گلیوں میں گھسڑتے ہوئے بھی هو اللہ احد کی پکار تھی۔ وہ سیدہ سمیہ کا جذبہ تھا کہ جس میں انہوں نے اپنی جان بھی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ وہ آل یاسر کا تکالیف کے اوپر صبر کرنا اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، یہ اس عرض پاکستان کے اوپر اور عرض اسلام کے اوپر صحابہ کرام کا صبر اور پھر ان کا عزم، اللہ کی قسم ان کو کہا گیا تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ رب نے جنت رکھا ہے۔ پھر کہا مرکز یقین شاد باد، یہ ہمارا جو مرکز ہے، یہ یقین، عقیدہ، ایمان، اتحاد، تنظیم اور تعلیم کے اوپر مبنی ہے۔ ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، یہ جو پاک سرزمین ہے، اس میں عبادت ہوگی تو پاک رب کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو پاک رسول کی ہوگی، اور اگر کوئی اسلامی ہیرو ہوگا تو وہ پاک صحابہ ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے ہم اگر کسی کی ہجرت کو پڑھیں گے تو پاک ہجرتوں کو پڑھیں گے۔ اور جب یہ پاک سرزمین کا نظام آیا ہے تو قوت اخوت عوام، یہ اپنی قوت اگر آپ لینا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ کہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو محمد ہے یہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ میں بندوں کے درمیان رہ کر بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ اپنی قوت کو چاہتے ہیں تو میرا بھائی یہ طبقاتی نظام کو چھوڑ دیجئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پھر ہم نے اگلا بول اپنی قوم کو دیا، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ آباد شاد باد منزل مراد، کہ یہ جو قوم ہے جس کا منہج اسلام ہے، جو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہی ہے، پھر ایسا ملک، ایسی قوم ایک ملک بناتی ہے، اور یہ ملکیت جب بنتی ہے تو اللہ کی سلطنت، اللہ کی زمین، اللہ کا قانون وہ اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ پائندہ تابندہ باد یہ قدموں سے لے کر اپنے سر تک، اپنی اونچائی تک پوری طرح سے مضبوط ہوتی ہے۔ منزل مراد، پھر جس طرف بڑھتے ہیں اللہ فتح کے دروازے کھولتا ہے۔ اور پھر اگلے جملے جو ہمیں دیے، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال۔ یہ جو ہمارے جھنڈے کے اوپر ستارہ بنا ہے، یہ جو چاند بنا ہے، یہ دراصل اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تیرے دین کے 5 رکن ہیں، اور یہ چاند اور ستارہ تیری رات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تو 12 بجے کے بعد نہیں بدلتا، تو مغرب کے ساتھ نہیں بدلتا، تو اپنی نماز مغرب کے ساتھ سورج کو ڈوبنے کے ساتھ بدلتا ہے، تو یورپ کے ساتھ نہیں بدلتا، تو قمری مہینوں کے ساتھ چل۔
اور پھر جب یہ قمری مہینے آتے ہیں تو تیری رات پہلے آتی ہے، پھر تیرا دن آتا ہے. تو اپنے ماہ و سال، اپنی تاریخ اللہ کے بنا ہوئے نظام کے مطابق لے کر آ. ایک عیسائی مسلمانوں کے درمیان ادھر لاہور میں تقریر کرنے کے لیے آیا، بہت بڑا اسکالر تھا. تقریر کے بعد بڑے بڑے مسلمان پروفیسر اسے آٹوگراف لینے کے لیے آگے بڑھے. اس نے آٹوگراف دینے سے پہلے پوچھا آج اسلامی تاریخ کیا ہے. پروفیسر صاحب چپ ہو گئے. اس نے تاریخ لکھی اسلامی تاریخ لکھ کر کہنے لگا کہ یاد رکھنا، جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ بہت جلد دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے، اللہ کی قسم بہت جلد وہ اپنی دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں وطن کے ساتھ وفا کرنے کی